سینئر ہوئے تو آپ یا تو سیاست کرنا شروع کر دیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ سیاست کرنا شروع نہیں کریں گے، نہیں سیکھیں گے، تھوڑے ٹیڑے میڑے نہیں چلیں گے، تو دوسری جو سیاست ہے وہ آپ کا کیریئر کی پرفارمنس اس وقت بھی جب وہ ڈراپ ہوئے تو شاداب خان سے بہتر تھی، فٹنس ان کی شاداب خان سے بہتر تھی۔ فرینڈز، پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر اماد وسیم نے کل انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کا سننا تھا تو میں بہت زیادہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ کلچر، یہ سسٹم، یہ جو پاکستان کی کرکٹ کا ہے، یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یا تو جب آپ اس میں تھوڑے بہت قدم جماتے ہیں، جیسے آپ کرکٹ ٹیم میں آپ کا ڈیبیو ہوا، آپ تھوڑے سے سینئر ہوئے، تو آپ یا تو سیاست کرنا شروع کر دیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ سیاست کرنا شروع نہیں کریں گے، نہیں سیکھیں گے، تھوڑے ٹیڑے میڑے نہیں چلیں گے، تو دوسری جو سیاست ہے وہ آپ کا کیریئر ختم کر دے گی اور اس کے اوپر دی اینڈ دا مہر لگا دے گی۔ کیوں؟ یہ سیاست جو ہے اس نے کئی کھلاڑیوں کی پیک پر ان کا کیریئر ختم کر دیا، اور کئی جو ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ ان کو باوجود ایک شائننگ سٹار ہونے کے باوجود وہ اپنا کیریئر شروع ہی نہیں کر سکے ہیں۔ پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ ایسے پلیئروں سے بھری ہوئی پڑی ہے۔ اماد وسیم کی بات کی جائے تو جو ان کے ٹائم کے پلیئر تھے اس ٹائپ کے، جیسے جو بولنگ آل راؤنڈر تھے یا بیٹنگ آل راؤنڈر، جو مطلب لوئر آرڈر کے بیٹسمین تھے اور وہ بولر بھی تھے ساتھ، تو اس میں جو شاداب خان، محمد نواز، اسامہ میر، ان کا کوئی موازنہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ شاداب خان کی اوورآل آپ پرفارمنس دیکھ لیں، وہ اماد وسیم کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ محمد نواز کی پرفارمنس میں بہت ہی زیادہ ڈیفرنس ہے، لیکن چہیتا ہونا اور کارکردگی کی بیس پر آگے آنا، یہ ان دونوں نے جو لاسٹ میں پچھلے 1-2 سال میں پاکستان کی طرف سے کرکٹ کھیلی ہے، وہ آپ کو پورے کا پورا آپ کو ثابت کر کے دکھا دے گا کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے۔ اماد وسیم پاکستان کی جو پی ایس ایل ہے اس میں، پاکستان کے ون ڈے ٹورنامنٹس میں اور جو دوسری لیگز ہوتی تھی بیرون ممالک، ان کے اندر بہت زبردست ان کا پرفارمنس رہا، لیکن سسک کے آپ اتنا لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ وہ ایسا انتہائی سٹیپ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ابھی بہت زیادہ کرکٹ ان کی باقی ہوتی ہے تو وہ سنیاس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اماد وسیم سے یہ تقریباً پچھلے 2-2.5 سال سے یہ بیگانوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ اچھا خاصا بھلا کھیلتے ہوئے ان کو پہلے ون ڈے ٹیم سے ڈراپ کیا گیا، اور ان کی پرفارمنس اس وقت بھی جب وہ ڈراپ ہوئے تو شاداب خان سے بہتر تھی، فٹنس ان کی شاداب خان سے بہتر تھی، اور ان کے ہوتے ہوئے محمد نواز کو بھی بیچ میں جھونک دیا گیا جو کہ تقریباً انہی کی طرح کے پلیئر تھے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حقداروں کو حق کس طریقے سے مارا جاتا ہے، اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے اماد وسیم کی طرح ہے۔ پھر ان کو T20 ورلڈ کپ جو 2022 کا تھا اس میں سے ڈراپ کیا گیا، اس سے پہلے ان کو ایشیا کپ میں نہیں کھلایا گیا، پھر ان کو پاکستان کی جو ہوم سیریز تھی نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے ساتھ، ان میں ان کو نہیں چانس دیا گیا۔ جو ایک آخری ان کی نگاہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ شاید پاکستان کی طرف سے ODI ورلڈ کپ جو بھارت میں ہو رہا ہے ان کو موقع مل جائے، لیکن اس میں بھی ان کو موقع نہیں ملا، اور عوامی سطح پر ان کا بہت زیادہ نام لیا جاتا رہا، اور ہر کوئی اماد وسیم کو مس کرتا رہا اس حوالے سے کہ اگر وہ اس اسکواڈ میں نہیں ہوں گے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہوگا۔ اور پھر ڈیورنگ ورلڈ کپ بھی ان کی جو کمی ہے وہ انتہائی شدت سے محسوس کی گئی، یہاں تک کہ جو 2 بابر اعظم کے بیسٹ فرینڈز تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نئی بال کے ساتھ آغاز نہیں کر سکتا تھا، اور مجبوری کے عالم میں جب بابر اعظم کے پاس کوئی حل نہ رہا تو انہوں نے افتخار احمد جو کہ تقریباً ایک پارٹ ٹائم بولر ہے ان سے وہ نئی بال کروانے پر مجبور ہوئے، اور پھر یہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ستون تھے، تھم تھے، جو ان کو آخر میں بابر اعظم کو باہر بٹھانا پڑا۔ محمد نواز سے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ان کو باہر بٹھایا، شاداب خان کو ہاتھ جوڑ کے انہوں نے باہر بٹھایا، اسامہ میر کو انہوں نے باہر بٹھایا۔ جب بندہ پھر ورلڈ کپ کے بعد پھر انہوں نے پھر دیکھا کہ پھر کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے یہی سمجھا کہ بس اور زیادہ سسک کر جینے سے ہے کہ آدمی ایک دفعہ نہ ان ساری چیزوں کا خاتمہ کر لے، اور انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اب وہ لیگز کھیلیں گے جہاں مرضی کھیلیں گے، لیکن یہ جو ایک ہر روز یہ سر کے اوپر جو تلوار لٹکتی ہے نا کہ ہاں نام زیر غور آئے گا، ٹیم میں سلیکٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے،
کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تلوے چاٹنے پڑتے ہیں، تو شاید وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکے، اس لیے وہ ان سب چیزوں کے قابل تھے لیکن ان کو موقع نہیں ملا، تو اس کے ساتھ ہی وہ انٹرنیشنل کرکٹ کو الوداع کہہ گئے۔ اب مسئلہ دوسرا یہ آتا ہے کہ وہ پاکستان کی یہ جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے اس میں بھی وہ شامل ہیں، تو اب یہ 3 سال کے لیے ہے، تو اس میں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ بہت زیادہ سوچنے والی چیزیں ہیں کہ آخر ہمارے کلچر سے کب یہ چیزیں ختم ہوں گی، ہمارے سسٹم سے کب یہ چیزیں ختم ہوں گی کہ پیک پر اور ایک حقدار کھلاڑی کو ان کا انصاف نہیں ملے گا۔ نقصان تو بہرحال پاکستان کا ہی ہوتا ہے۔